یہ کہاں تک پڑھا ہے؟ اقسام نہیں ہوتا، اقسام ہوتا ہے، خبر کی اقسام۔ آگے انشاء پڑھنا ہے جی؟ ہاں، خبر کی اقسام صفحہ نمبر 69 پہ تھا، مبتدا اور خبر کے بعض احکام۔ یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ آپ پڑھیں گے نحو میں، ٹھیک ہے، لہذا ادھر سے میں اس کو نہیں پڑھا رہا۔ 73 پہ ہم شروع کر رہے ہیں الکلام علی الانشاء۔ شاباش، انشاء پر کلام۔ وہ کہتے ہیں الانشاء اما طلبی او غیر طلبی، کہ انشاء کی دو اقسام ہیں، یا تو یہ طلبی ہوتا ہے یا یہ طلبی ہوگا، یا یہ انشاء ویسے ہوتا کیا ہے؟ ہائے، اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سر مان گئے ہیں تو سر مان جی ہے۔ ایسا کلام جس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو، سچ اور جھوٹ کا احتمال، اگر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر کہتے ہیں۔ شاباش، ٹھیک ہے، اور سچ اور جھوٹ کا احتمال نہ ہو تو وہ ہے انشاء۔ اگر آپ لوگوں نے نحو میر پڑھی، اور نحو میر ایک بک ہے جو سال اول میں پڑھائی جاتی، پڑھا رہے ہو نا نحو میر؟ یہ انشاء نحو میر میں سال اول میں آپ کو پڑھایا گیا تھا، سال اول میں آپ لوگوں نے پڑھنا تھا، لیکن میرے خیال جب یہ لوگ آپ لوگ تھے تب یہ نحو میر نہیں تھی، اس کو تو بھی 2 سال ہوئے شامل نصاب ہوئے۔ پڑھی تھی نحو میر؟ اچھا چل پڑھن دی کی لوڑ ہے۔ فالطلبی ما یستدعی مطلوبا، طلبی وہ کلام ہے جو اپنے مطلوب کو چاہتا ہے۔ طلبی وہ کلام ہے جو اپنے انشاء طلبی بھی ہے، غیر طلبی بھی ہے، ظاہر یہی ساری چیزیں مکمل ہے، یہی کچھ ہے وہاں پہ۔ اچھا، کہتے ہیں فالطلبی ما یستدعی مطلوبہ، جو اپنے مطلوب کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر حاصل وقت طلب، غیر حاصل وقت طلب، ایسا مطلوب کہ جو طلب کے وقت تک اس کو حاصل نہیں ہو، ٹائم آف ریکوائرمنٹ، جس وقت وہ اپنے مطلوب کو چاہتا ہے اس وقت تک وہ اس کو حاصل نہیں، اس کو کہتے ہیں انشاء طلبی۔ اس کی بحث ابھی نہیں آئی، آگے جا کے آئے گی، ابھی انہوں نے مجھے نہیں پتا کیوں نہیں دی، ابھی وہ غیر طلبی کی بحث کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اور غیر طلبی اس کو کہیں گے کہ جس میں مطلوب حاصل ہو گئے، تو جب مطلوب حاصل ہو جائے تو پھر حاصل شدہ مطلوب کی طلب نہیں رہتی، ٹھیک ہے، جب مطلوب حاصل ہو جائے تو پھر طلب نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ تو انشاء طلبی وہ ہے کہ جو اپنے مطلوب کی طلب کرے اور اس کی چاہت کرے، اور وہ وقت طلب اس کو حاصل، وقت طلب اس کو حاصل، خالصتاً، یہ بک ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نا پریکٹس کرنا چاہتے ہیں
میں ویسے آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہ بلاغت کی آپ پریکٹس کریں، صرف نحو دی طرح نہ سر، اس سبجیکٹ کی پریکٹس شروع کرو، مزہ آئے گا۔ میرا پٹی صاحب دے کر خطاب کسی سنے؟ نہیں سنا، اب آپ میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ سورہ کوثر پہ تھا، اس کے پہلے 15 منٹ میں نے اس کی بلاغت پہ لگائے تھے، یہ بھی 3-4 دن پہلے، ہفتے کی رات کو تھا، پہلے 10-15 منٹ میں اس کی بلاغت پہ۔ ہمارے ایک استاد ہیں ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے چھوٹی سی، قصیدہ بردہ شریف کی بلاغی تشریح، ٹھیک ہے، میرا خیال ہے بمشکل 200-250 کی کتاب ہوگی۔ آپ میں سے جو شخص یہ چاہے کہ اس کو، اب تسی خصوصاً سر جس طرح صرف اور نحو میں آپ نے محنت کی، اس میں محنت کرے، یہ سبجیکٹ آپ کو مزہ دے، لطف آئے گا۔ اس کتاب کو آپ لے لیں، ہم ہاتھ سے کہیں منگوا دے گا آپ کو۔ باقی لوگ بھی، ایک تو قصیدہ شریف کی سمجھ آ جائے، سب سے بڑی بات، دوسرا یہ کہ آپ نے اس میں سے جو بلاغی پہلو ہیں ان کو الگ کرتے جانا ہے، پھر آپ نے اس سے پڑھنا، مزہ آئے گا۔ پھر آپ قرآن کریم کو سورہ فاتحہ سے شروع کریں گے نا، ایک نیا اینگل سمجھ آئے گا، نیا اینگل۔ جس طرح صرف نحو سے پڑھا تھا تو آپ کو کافی ساری چیزیں نئی نئی لگتی تھی، جب آپ بلاغت کے اینگل سے پڑھیں گے تو بہت زیادہ نیا لگے گا۔ بلاغت ایک سمندر ہے، ٹھیک ہے، یعنی سمجھ لیں کہ صرف اور نحو اس کے سامنے ایسے ہیں جیسے آٹے میں نمک ہے یا سمندر میں قطرہ ہے، بس یہ اتنا ہم اس میں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیلنج فرمایا تھا اس وقت قرآن کریم کا کہ اس کی ایک بھی آیت اس جیسی لے آؤ، وہ بلاغت پہ تھا، وہ اس کی فصاحت، وہ گرامر پہ نہیں تھا، وہ اس کی فصاحت اور بلاغت پہ تھا۔ وہ ضرور پڑھیں آپ کتاب، جیسے اب یہ انشاء طلبی پڑھ رہے ہیں، انشاء طلبی والی وہاں شعر نکالیں، ان سے آپ کو ڈائریکٹ سمجھ آئے گی کہ یہاں انشاء طلبی استعمال ہوا ہے، کس میں مطلب 2-3 مثالیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی، پھر آپ قرآن پاک کو پڑھیں، مزہ آئے گا، ٹھیک ہے، یہ میرا مشورہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تسی بھی اگر محنت کرنا چاہتے ہو، آپ بیٹے منگوائیں، اور فاطمہ آپ منگوائیں، ٹھیک ہے، تسی سارے ایک ہی منگوا لو تو چل جائے گی، تسی کہڑی پڑھ رہی ہیں، چلو ساری دے چیک کم دی رہے گی۔ یہ لیکچر میرا ریکارڈ ہو رہا ہے، ایمان فاطمہ کو بھی بتانا ہے کہ یہ بک لے لیں، ٹھیک ہے، قصیدہ بردہ شریف کی شرح ہے ڈاکٹر شفاقت علی بغدادی، ایک چیچی گجر ہے، اور اتنا قابل آدمی ہے کہ اس نے جامعۃ الازہر میں نحو کا ایک نیا اصول وضع کیا تھا، ہاں جی، مصر میں، سر انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری دی، اس لیول کا بندہ ہے، بہت قابل آدمی، انہوں نے اس کی شرح لکھی ہوئی، تو مزیدار آدمی۔ اچھا، فالطلبی ما یستدعی مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب وغیر الطلبی ما لیس کذالک، اور غیر طلبی وہ اس طرح نہیں ہے، یعنی اس میں وہ وقت طلب پہ مطلوب حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لہذا اس کی چاہت نہیں رہتی، اس لیے اس کو کہتے ہیں غیر طلبی۔ انشاء تو ہے لیکن غیر طلبی کیوں ہے؟ کیونکہ مطلوب آلریڈی مل چکا، اس لیے وہ غیر طلبی۔ اچھا جی، والاول، آ گئی نا بحث، انشاء طلبی کی 5 اقسام ہیں۔ والاول یکون بخمسۃ اشیاء، جو انشاء طلبی ہے اس کی کتنی اقسام ہیں؟ انشاء طلبی کی کتنی اقسام ہیں؟ 5، رٹا مارے، الامر والنہی والاستفہام والتمنی والنداء، الامر والنہی، الاستفہام، التمنی، النداء، امر نہیں استفہام تمنی ندا، امر نہیں استفہام تمنی ندا، اس کو یاد ہو گیا؟ اوکے، شاباش۔ نمبر 1
امر، امر نہیں بھائی، امر، امر، امر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، لیکن آج آپ امر کی صحیح اوریجنل ڈیفینیشن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا نحو میں بھی امر کی یہی ڈیفینیشن ہے جی، صرف میں تو خیر نہیں ہوتا، لیکن نحو میں امر کی ڈیفینیشن یہی ہے، طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء۔ ہاں جی، طلب الفعل علی وجہ الاستعلاء، کسی کام کا طلب کرنا، طلب کرنا علی وجہ الاستعلاء، استعلاء کہتے ہیں اعلی ہونا، اعلی ہونا، بر سبیل استعلاء، جیسے سنیں بیٹا سنیں، میں کہتا ہوں آپ ہوم ورک کر کے آئیں تو میں آپ سے ایک فعل کا مطالبہ کر رہا ہوں، فعل کیا ہے؟ ہوم ورک کرنا۔ جب میں کہتا ہوں آپ کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا طلب فعل۔ وجہ استعلاء کیا ہے؟ استعلاء کیا ہے؟ بڑے ہونے کی حیثیت سے، بڑے ہونے کی، امر میں یہ دو چیزیں شامل ہیں، ایک تو طلب فعل ہے، دوسرا بڑا ہونا۔ اگر طلب فعل ہے اور بڑا نہیں ہے، برابر ہے، تو وہ امر نہیں ہے، وہ طلب فعل ہے، صرف وہ ہے طلب فعل۔ امر کے لیے دو چیزیں شرط ہیں، طلب فعل اور بڑا ہونا، چاہے وہ عمر میں بڑا ہو چاہے وہ رتبے میں بڑا ہو، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں امر۔ تو امر میں کتنی چیزیں ہو گئی مرشد؟ کتنی چیزیں؟ دو، طلب فعل اور بڑا، اس کو کہتے ہیں استعلاء، یعنی اعلیٰ ہونے کی وجہ سے، بڑا ہونا عمر میں، تقوی میں، رتبہ میں، وٹ ایور، یعنی بڑا ہو، اتنا بڑا کہ وہ طلب فعل کی اتھارٹی رکھتا ہو، طلب فعل کی وہ اتھارٹی رکھتا ہو کہ وہ آپ کو کسی طلب فعل کا حکم دے سکے، اس کو کہتے ہیں امر۔ باپ اپنے بیٹے سے کہے مجھے پانی لا کے دو، تو یہ کیا ہے؟ امر۔ بیٹا اپنے باپ سے کہے مجھے پانی لے آ کے دو، ہاں طلب فعل ہے، امر آپ کہیں گے یہ طلب فعل ہے اور التجا ہے، یہ ہے انشاء طلبی، لیکن آگے جا کے آپ پڑھیں گے تمنی، اس کو آپ تمنی کہہ لیں گے، ندا کہہ لیں گے، جو بھی کہیں گے، امر، امر کا معنی ہے طلب فعل علی وجہ شاباش استعلاء، سمجھ گئے جی بات؟ کہتے ہیں وَلَهُ أَرْبَعُ صِيَغٍ، بہت عام لیکچر ہے جی، اتنی میرا خیال ہے انشاء پہ اس سے پہلے ہم نے اتنی تفصیل طلب بحث نہیں کی۔ اس کے چار سیغے ہیں، اس کے کتنے سیغے ہیں؟ چار سیغے ہیں جی ہاں، امر کے قرآن پاک میں یہ ان چار سیغوں سے احکام متعین ہوتے ہیں۔ ادھر میری طرف دیکھیں، ایک ہے کام کر کے آئیں، ایک ہے آپ کو کام کرنا چاہیے، ایک ہے آپ کام کر لیں تو بہتر ہے، ایک ہے آپ کے لیے کام کرنا بہتر ہے، آپ کے لیے کام کرنا۔ ان چاروں جملوں میں طلب پائی جا رہی ہے، لیکن طلب کا درجہ بدل گیا، طلب کا درجہ جب کہا آپ نے یہ کام کر کے آئیں، یہ سب سے سخت ہے۔ دوسرا آپ کو کام کرنا چاہیے، تھوڑا سا اس سے نرم ہے، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ کام کریں، یہ اس سے بھی تھوڑا، اس طرح سے یہ چار سیغے جب آپ قرآن پاک میں امر کے سیغے پڑھتے ہیں نا، یہ چار، ان سے احکام متعین ہوتے ہیں۔ جہاں پہ ڈائریکٹ حکم دیا جائے اس سے فرض ہوتا ہے، جہاں پہ تھوڑی سی لچک آ جائے اس سے سنت یا واجب متعین ہو جاتا ہے، اس سے نیچے آ جائے اس سے مستحب بنتا ہے۔ اب سمجھ گئے؟ ہے امر اور علی وجہ الاستعلاء ہے، کیونکہ اللہ حکم دے رہا ہے، اللہ پاک حکم دے رہا ہے۔ ان چار سیغوں کے ساتھ جب آپ قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھیں گے تو وہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس آیت کا جو حکم ہے اس سے فرض ثابت ہو رہا ہے، اس سے واجب ثابت ہو رہا ہے، سنت ثابت ہو رہی، یا کہ مستحب ثابت ہو رہا ہے، یہ آپ کو یہاں سمجھ۔ پھر اسی طرح آپ اپنی روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کرتے ہیں، جیسے نکاح طلاق وغیرہ میں اور روزمرہ زندگی میں آپ اپنے کسی کے ساتھ ایگریمنٹس کرتے ہیں، معاہدات کرتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اپنی زبان سے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں۔
وہ جو مختلف الفاظ ہیں ان کا معنی الگ الگ ہو جاتا ہے، لفظ بدلتے ہی اس کا معنی بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ سنیں. فعل الامر نحو، سب سے پہلا فعل امر، سب سے پہلا کیا ہے؟ امر حاضر معروف. کتنے سیغے تھے؟ 6 سیغے تھے امر حاضر معروف کے. سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ حکم دیا جائے امر حاضر معروف سے، آپ کریں. جیسے فرمایا خذ الکتاب بقوہ، کتاب کو طاقت اور قوت کے ساتھ پکڑیں، طاقت اور قوت کے ساتھ. 4 سیغے سیغے جن میں پہلا سیغہ ہے امر حاضر معروف. امر حاضر معروف. اب وہ امر حاضر معروف کے آگے 6 سیغے سے مراد یہ ہے نا، ادھر دیکھیں، آگے بندہ واحد ہے تو واحد کا سیغہ، 2 میں تو تثنیہ، چیز ایک ہی ہے لیکن بندوں کے اعتبار سے وہ سیغے بدل رہے ہیں. 2 بندے ہیں تو تثنیہ لگا لیں گے. امر حاضر معروف کا، اور اس کے آگے پھر 6 سیغے، وہ آپ پڑھیں گے صرف میں. پڑھ رہے ہیں نا؟ صرف پڑھ وہ بات ٹھیک ہے، کلیئر. دوسری قسم والمضارع المقرون باللام، وہ فعل مضارع جس کے ساتھ لام لگا ہو. لینصر، لینصر نہیں، دوسرا آ گیا وہ امر جس میں لام فعل مضارع کے ساتھ متصل ہو. لام میں مکسور لکھ لیں تاکہ آپ کو یاد رہے. لام مکسور سے مراد ایسا لام جس کے نیچے فعل مضارع کے اوپر، فعل مضارع کے اوپر لام مکسور داخل ہو. یہ دوسرا طریقہ ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا طریقہ ہے. اچھا، جب حاضر معروف کا مطلب کیا تھا کہ سامنے کھڑے بندے کو آپ آرڈر کر دیں، کر کے آئیں، نہیں کرو گے تو سر قلم کر دیا جائے. قاری صاحب دیے نا میں نے، خذ الکتاب بقوہ، خذ پکڑ لو کتاب کو قوت کے ساتھ. اچھا جی، لی ینصر کا مطلب کیا ہے؟ اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے، اسے چاہیے کہ وہ مدد کرے. تو ہے یہ بھی امر، لیکن یہ امر حاضر معروف نہیں، اسی کا بدل گیا. اسے چاہیے کہ وہ، نرمی آ گئی، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جیسے انہوں نے مثال دی ہے لینفق، یہ قرآن پاک کی مثال ہے. لینفق ذو سعۃ من سعتہ، جو صاحب استطاعت ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. جو صاحب استطاعت ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اور بلے شاہ نے شوم تھی کدی صدقے نہیں ہوتے پامے ہومن لکھ خزینے ہو. جی جی، تو جو صاحب استطاعت ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے. یہ ہو گیا دوسرا سیغہ. تیسرا سیغہ ہے وَاسْمُ فِعْلِ الْأَمْرِ، اسماء افعال کا ایک آپ نے پڑھا تھا. اسماء افعال یہ کیا ہے کہ یہ ہوتے تو اسماء ہیں. اسم فعل امر، یہ آپ لکھیں اسم فعل امر. پہلا تھا امر حاضر معروف، دوسرا تھا مضارع جس کے اوپر لام مقصور داخل ہو، اور تیسرا ہے اسم فعل امر. ایسا اسم جو اپنی حیت میں ہو تو اسم، مرشد اپنی اصل میں ہو تو اسم، لیکن معنی دے فعل امر کا. یہ چیز جب آپ اس کو رکھیں گے ترکیب کے اندر تو ترکیب آپ اس کی کریں گے فعل والی، معنی بھی آپ اس کا فعل والا ہی کریں گے، لیکن ہوگا وہ اسم، ہوگا وہ اسم. اس میں بہت سارے اسماء ہے نا سر. یہ ایسا اسم ہے یہ اسم
یہ ایک ایسا اسم ہے جو معنی فعل امر کا دے. یہ دیکھ، یہ پہلا امر تھا نا جو خذل کتاب بقوہ، ہے یہ اسم لیکن معنی یہ دے رہا ہے فعل کا. اس کی مثال ہے حی علی الفلاح، تو حیا یہ اسم ہے، اسم ہے لیکن معنی آپ اس کا کیا کرتے ہیں؟ بھاگو، دوڑو کامیابی کی طرف. معنی آپ فعل امر کا کر، نسو بجو کامیابی کی طرف. ہاں جی آ جاؤ. ہاں اس میں فعل امر کا مطلب کیا؟ یہ ہے اسم، معنی فعل امر کا دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ فاطمہ آپ کو سمجھائے گی کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، فعل امر کیا ہے، پھر آپ کو یہ مزید کلیئر ہو جائے. دو ڈیڑھ ہفتہ لگا لیں تو یہ میری ساری باتیں آپ کو پوری سمجھ آئیں گی. بہت قابل بچی، اس کو ساری صرف آتی ہے. چوتھا سیگا نائب فعل، ایسا نام، ایسا مصدر، ایسا مصدر جو فعل امر کا نائب ہو. یہ بھی اس میں فعل کی طرح ہی ہے یہ مصدر، ہے یہ مصدر، یہ فعل امر کا نائب ہے. ایسا مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، ایسا مصدر جو فعل امر کا. قرآن کریم میں حکم دینے کے لیے بس یہ چار صیغے استعمال ہوتے ہیں. ایوب بھائی بہت بڑا مسئلہ کلیئر. قرآن پاک میں حکم کے لیے صرف یہ چار صیغے استعمال ہوتے ہیں. اب پہلے صیغے سے کون سا حکم ہوگا، دوسرے سے کون سا ہوگا، تیسرے سے کون سا ہوگا، چوتھے سے کون سا ہوگا، یہ آپ پڑھیں گے الحکم الشرعی میں، اور آپ لوگ پڑھیں گے شاشی سے. پہلا جو تھا ڈائریکٹ امر، امر حاضر، اس سے کون سا امر ثابت ہوگا؟ یہ جو امر غائب ہے لامز لی والا، اس سے کون سا حکم ثابت ہوگا؟ اسم جو فعل امر کا معنی دے، اس سے حکم کس درجے کا ثابت ہوگا؟ اور وہ مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، اس سے کون سا حکم ثابت ہوگا؟ یہ آپ پڑھیں گے شاشی سے. علم اصول فقہ کی سب سے مشکل ترین کتاب کا نام ہے حسامی، جو آپ کو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. اس سے بھی مشکل ہے لیکن جو مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. حسامی کے بعد نور الانوار، اور تیسرا نمبر شاشی کا ہے. وہ آگے محسوس ہو رہی. آپ نے پڑھا تھا نا مظاہرے کے کتنے سیگے؟ 14. جو درمیان والے 6 ہیں، جو درمیان والے 6 ہیں حاضر معروف کے ہو گئے نا، وہ حاضر کا سیگا ہے. اس کے علاوہ جو پہلے 6 اور آخری 2 ہیں، وہاں پہ جو امر لگتا ہے اس کو آپ امر حاضر نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جو پہلے 6 ہیں وہ غائب کے سیگے ہیں، آپ کہیں گے امر غائب. ٹھیک ہے، اور جو آخری 2 ہیں ان کے لیے آپ کہیں گے امر متکلم. ہاں یہ چیز. اچھا جی، اس کی وہ مثال دیتے ہیں سعین فی الخیر. نہیں انہوں سمجھ آ گیا نا، انہوں نے محنت کی تھی یہ صرف تے. سعین فی الخیر، آئیں کیا ٹائم لگو. سعین فی الخیر مثال دی ہے کہ خیر کے کاموں میں خرچ کرو، آگاں بدو، کوشش کرو، محنت کرو. خیر کے کاموں میں کوشش کرو، محنت کرو. یہ 4 صیغے جی استعمال ہوتے ہیں. یہ صرف کیونکہ یہ بہت اہم ترین مصدر نائب فعل، صرف نائب الفعل نہیں، صرف نائب الفعل امر نہیں بنتا. ہاں ادھر سنیں میری بات شیخ صاحب، صرف نائب فعل کبھی بھی امر نہیں بنتا. یہ میں بات کر رہا ہوں مصدر کی. ہوگا مصدر لیکن ہوگا فعل کا نائب، فعل کے قائم مقام، فعل امر کے قائم مقام ہوگا. اس پہ میں نے زیادہ بحث اس لیے کی ہے کہ یہ فعل امر یہ پورے قرآن پاک میں سے آپ نے جتنے احکام نکلنے ہیں، پوری فقہ اس کا انحصار ان 4 چیزوں پہ، اس لیے میں نے اس پہ زیادہ زور دیا، ورنہ یہ سارا لیکچر میں 10 منٹ میں گزار دیتا ہوں. ٹھیک ہے، فعل امر پہ توجہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ پوری، آپ آگے جائیں گے میں آپ کو ایک تفسیر بتاؤں گا، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر احکام القرآن. یہ شیخ جساس کی ہے، جساس. اس پوری تفسیر میں صرف احکام ہے، احکام القرآن، فقہی احکام. بس انہوں نے ہر وہ آیت لی ہے جس میں کوئی نہ کوئی اللہ نے حکم دیا. مزہ آئے گا آپ کو جب آپ کو حکم کی 4 درجہ بندیاں سمجھ آ جائیں گی
پھر آپ ان چاروں درجہ بندیوں کو پڑھیں گے شاشی سے، آپ کو احکام کی استدلالی حیثیت سمجھ آئے گی. پھر اس کے بعد قرآن پاک ونڈ کرن دی جا جا زندہ باد. ٹھیک ہے جی. وقت تخرج صيغ الامر على ان معناها الاصلی الى معان اخر تفهم من سیاق الکلام وقرائن الاحوال. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ امر کے یہ جو چار صیغے بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ بھی بعض اوقات امر استعمال ہوتا ہے. اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ کہتے ہیں سیاق و سباق سے، سیاق کلام سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ امر دعا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جو بات میں آگے کر رہا تھا، پتر پیو نو کے ابا جی پانی لے آ دیو، تو ہے تو امر، لیکن اس کو آپ امر کہیں گے نہیں، امر نہیں کہیں گے. اس کو آپ کہیں گے یہ امر ہے لیکن یہ استعمال ہوا ہے دعا کے لیے. وہ جو مختلف معنی ہے وہ سنتے جائیں. پہلا معنی ہے دعا، جیسے آپ اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں رب اوزعنی، اوزع مجھے توفیق دے، ان اشکر الیک کہ میں تیرا شکر کروں. تو آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں یا اللہ تو توفیق دے. طلب فعل ہے، طلب فعل ہے، استعلاء نہیں ہے، استعلاء نہیں ہے. تو جب استعلاء نہیں ہے عجز انکساریت، پھر آپ کہیں گے یہ دعا ہے. یہاں پہ صیغہ امر کس لیے استعمال ہوا ہے؟ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ اے اللہ تو مجھے توفیق دے تاکہ میں تیرا شکر کروں. اشفے، یا اللہ تو مجھے شفا دے، اشفے تو مجھے شفا دے. والالتماس، کبھی کبھی یہ التماس کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی بندے کو لمن یساوی کا جو آپ کے برابر ہے، آپ کا دوست، کلاس فیلو، مرشد، تاریخ نہیں آئے تھے تو کزن ہے نا، کزن کتنے میں کزن ہو گیا نا، برابر برابر ہو گیا. جیسے کہ آتین الکتاب، مجھے اپنی کتاب دیں. تو طلب فعل ہے، استعلاء نہیں، اس کو آپ کہتے ہیں التماس. یہ التماس کے لیے آیا صیغہ. والتمنی، کبھی کبھی یہ تمنی کے لیے، تمنی تمنا کرنا. الا ایھا اللیل الطویل الا انجل بصبح ومل اصباح منک بامثل. کہتے ہیں خبردار اے ہجر کی طویل رات، صبح کے ساتھ روشن ہو جا. ہائے اے ہجر کی طویل رات، صبح کے ساتھ روشن ہو جا، پس صبح تجھ سے افضل نہیں. تو کہہ رہے ہیں طویل رات کو جو خطاب ہو رہا ہے یہ تمنا ہے، یہ ایک تمنا ظاہر ہو رہی ہے کہ کاش یہ لمبی ہوتی جائے طویل رات، کہ یا مک جائے، جو بھی ہے میں نے نہیں پتا. اس کے بعد یہ ارشاد کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب تم کسی کو قرضہ دیتے ہو. شیخ صاحب قرض، فقہ میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قرض. کیا استعمال ہوتا ہے؟ قرض. قرض وہ ہے جس میں واپسی کی تاریخ متعین نہیں. واپسی کی تاریخ متعین نہیں. اس کو اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے. ٹھیک ہے، ان کان ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ، آپ قرض دے دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، اور اس کے بعد پھر آپ جس سے آپ نے قرضہ لینا ہے، جو آپ کا مقروض ہے، اس کے اوپر آپ سختی نہیں کرتے، اس کے حال احوال کے مطابق آپ اس کو اجازت دیتے ہیں، جیسے جیسے حالات بہتر ہو اپنی مرضی نال دیندہ جائیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اس کو دین کہتے ہیں، اس کو قرض نہیں کہتے، اس کو دین کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دین. دین دین پنجابی چ دین استعمال ہو جاتا ہے، بدین ہے ہاں دے. قرآن پاک نے نہیں فرمایا ان تصدقوا خیر لکم، نہیں دے صدقہ کر دے، خیر لکم ان کنتم تعلمون،
اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی چیز. یہاں پہ اللہ پاک نے فرمایا جب تم کسی کو دین دو، کسی کو الا اجل مسمى، مقررہ مدت تک، مقررہ مدت تک، تو فاکتبوا، اس کو لکھ لیا کرو، اس کو ریٹرن کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان ایک کاتب ہو جو عدل اور انصاف کے ساتھ اس کو لکھے. اور پھر تمہیں چاہیے کہ تم ایک گواہ بھی ساتھ، مرد ہو تو ایک، عورتیں ہو تو دو گواہ بھی ساتھ رکھ لو، تاکہ جب تمہیں قرض واپسی کی تاریخ آئے. اچھا، جو سود کے احکام ہیں وہ سارے دین پہ ہیں، قرض کے اوپر کیونکہ وہاں ڈیٹ ہی متعین نہیں ہے، تو اس لیے وہاں پہ سود کا کانسیپٹ. جو قرض ہے وہ خالصتاً خدمت خلق ہے. قرض کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے کسی کو دے دیا ہے، اپنی طرف سے آپ نے یہ نیت کر کے دیا ہے کہ اگر اللہ اس کو توفیق دے گا تو یہ مجھے واپس کر دے گا، اگر اللہ نے اس کو توفیق نہ دی، کسی وجہ سے یہ کمزور معذور رہا، تو پھر میں اس کو معاف کر دوں گا. یہ کیسے کیسے لوگ ہیں؟ یہ کہتے ہیں قرضے اصلا دے رہے ہیں، یہ روبت والے دوسرے چیز میں، لیکن ایک سال میں واپس کرنے کی ایک ایک چیز ایک ایک مہینے بعد وہ لیتے ہیں کہ یہ تو قرض تو نہ ہو، قرض نہیں، دین ہے. اور دین کے اوپر 1 روپیہ بھی زیادہ ہو گیا تو سود ہے. یہ چیز ہے سمجھنے والی. دین کے اوپر 1 روپیہ بھی زیادہ ہو گیا تو وہ ہاں وہ چیز کے بدلے ہوئی ہے نا، دین کے اوپر اضافہ. ایک یہ آپ چیز دے رہے ہیں، بھئی یہ چیز میری لاکھ کی ہے، میں یہ چیز آپ کو 1.5 لاکھ میں دیتا ہوں، پیسے مجھے 1 سال بعد دے دینا. یہ آپ دین پہ پیسے نہیں لے رہے، یہ آپ چیز پہ لے رہے ہیں، تو یہ جائز ہے، اس پہ حرج نہیں ہے، یہ الگ چیز ہے. دین سے مراد ہے پیسے. سمجھ آ گئی؟ اس پہ میرا پچھلے ہفتے اسلامی بینک اسلامی میں لیکچر ہوا ہے، تو تقریباً آدھے گھنٹے کا، دین پہ. بینک والے بعض زندگی پہلی دفعہ سنے ہیں دین کیا ہوتا ہے. بینک اسلامی والے کہہ رہے ہیں یہ جو اسلامی بینکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا دین چیز کیا ہے، وہ لین دین ہی سمجھتے ہیں ساتھی عمر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ سیکنڈ، یہ بہت زیادہ ہے. اچھا یہ جتنے بھی ہیں آگے یہ آپ نے خود پڑھ کے آنے ہیں. تحدید کے لیے آتا ہے، تعجیز کے لیے آتا ہے، احانت کے لیے آتا ہے، امتنان کے لیے آتا ہے، تخییر کے لیے آتا ہے، اور اکرام کے لیے آتا ہے. یہ آپ نے سارے پڑھ کے آنے. یہ لیں جی آپ کا انشاء طلبی ختم ہو گیا 79 تک. ہاں 11. اس میں ایک کام اور کرے نا، اس میں یہ بہت زیادہ، یہ بک جس نے اس کی شرح کی ہے اس نے بہت اس کو آسان کیا ہے آپ کے لیے. یہ دیکھیں ہر ٹاپک کے بعد اس نے مشقی سوالات دی ہیں. یہ اس بک کا جب آپ نے ہوم ورک کرنا ہے تو آپ مشقی سوالات کر لیں، آسان رہے گا آپ کے لیے. تو یہ صفحہ نمبر 79 تک نیکسٹ کلاس میں آپ کا سلیبس کور اور کلیئر ہونا چاہیے. جو خاصہ دوم والے ہیں وہ اسی چیز کو اپنی تلخیص المفتاح سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. جو عامہ دوم والے ہیں وہ اس کو اپنی جو بلاغت کی بک تھی ان کی اس سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے